عید کی نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کو تکبیروں کا نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، امام صاحب نے قرات سے پہلے تکبیریں کہنی ہیں، بعد میں کہنی ہیں، اور عید کی نماز کی نیت کیا ہے. تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا پریکٹیکل طریقہ بتانے لگا ہوں. آپ نے ایسے جا کے عید کی نماز پڑھ لینی ہے. اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم نیت کی بات کریں گے. دیکھیں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل کا پختہ ارادہ کرنا. انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہمیں دل کی نیت کیا کرنی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. صحیح ہے، اور جو کام کر رہے ہیں اس کی نیت کرنی ہے. اب ہم عید کی نماز کی نیت یہ کریں گے، میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں زائد 6 تکبیروں کے پیچھے امام کے. اگر آپ امام ہیں تو آپ نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ میرے پیچھے مقتدی ہیں، اور خیال بھی کرنا ہے کہ میرے پیچھے مقتدی ہیں. اور اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے جیسے امام صاحب پڑھیں گے عید کی نماز، آپ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. جو تکبیروں کا جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم کیا کر لیتے ہیں اس کے اندر، کبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیں، جیسے ہی آپ نے نیت کر لی عید کی نماز کی، اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے، اس کے بعد وہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہیں گے. جیسے ہی وہ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دوسری تکبیر کہیں گے، آپ نے ایسے اوپر ہاتھ لے کے آنے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر وہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ہاتھوں کو اوپر لے کے آنا ہے اور پھر باندھ لینا ہے. پھر امام صاحب تلاوت فرمائیں گے سورۃ الفاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور اسی کے ساتھ کوئی بھی صورت ملا لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. آپ بھی اسی طرح کریں، اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کر کے. اب ہم آ گئے ہیں جی دوسری رکعت میں. ٹھیک ہے، اب امام صاحب کیا کریں گے، سب سے پہلے وہ قرات کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ الحمد شریف پچھلی رکعت کی طرح پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد وہ 3 تکبیریں کہیں گے. دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں کہ 2 رکعت ہوں گی، اور ان کے اندر یہ ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیریں پہلے ہیں، قرات سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب ہم دوسری رکعت کے بعد جب وہ سورت ملا لیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. پھر دوبارہ پھر جب وہ کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے پھر ہاتھ چھوڑ دینے. اب وہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اب وہ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا عید کا پریکٹیکل طریقہ. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد پچھلی رکعت کی طرح 2 سجدے ہوں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، پھر سلام ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ہمارا بالکل آسان عید کی نماز کا طریقہ. تو میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. دیکھیں، ہمیں اس طرح کے یہ والے سارے اعمال سیکھنے چاہیے، جیسے نماز جنازہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم سب کو اس کی دعائیں یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عید کی نماز پڑھنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، اس کی بہت شان ہے، تو اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.